السلام علیکم، اوورسیز وائس ٹی وی سے میں ہوں شاہ رخ سہیل۔ ناظرین اکرام، میں نے کل ہی اپنے ولاگ میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پنجاب کے ساتھ نفرت شدید ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے کچھ وقت کے بعد ہی آپ دیکھیے کہ ایک بڑا سانحہ ہو گیا۔ بلوچستان سے فیصل آباد آنے والی بس سے 7 مسافروں کو اتار کر ان کے سروں میں گولیاں مار دی گئیں، انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ ریونج ہے، یہ انتقام ہے، یہ غصہ ہے، یہ خلش ہے ان کے دلوں میں جن کے ساتھ ہمارے پنجاب کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب کے عوام زیادتی کرتے ہیں، عوام کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہماری اشرافیت دوسرے صوبوں کے ساتھ مل کر جو زیادتی کر رہی ہے، اس بات کا احساس اب ان کی نئی نسل میں بھی بڑی شدت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ان کی نئی نسل پنجاب سے اس بات کا انتقام لینے پہ تلی ہوئی ہے۔ میں نے کل تفصیلی اس بات پر بات کر لی تھی، میں لہٰذا وہ باتیں نہیں دہراؤں گا۔ صرف میں آپ کو باور یہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اشرافیہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اس اشرافیہ کا زیادہ تعلق چونکہ پنجاب سے ہے، اس لیے تمام سزائیں بھی پنجاب والوں کو ہی ملے گی۔ حالانکہ ان معصومین کا کیا کام تھا، یا ان معصومین کا کیا قصور تھا یار؟ انہیں کیوں مارا گیا؟ یہ بیچارے تو مزدور لوگ تھے، یا پھر چھوٹے درجے کے تاجر تھے جو کوئٹہ جاتے ہیں، وہاں سے سامان لاتے ہیں اور اپنی دکانوں پہ لا کے بیچتے ہیں۔ ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ چونکہ ان لوگوں کا اشرافیہ تک ہاتھ پہنچتا نہیں، ہر وقت وہ لوگ سیکورٹی کے حصار میں رہتے ہیں، سو ان کے ہاتھ جو بھی لگتا ہے وہ پھر ان کو اڑا دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کا اب ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ پنجاب والوں کو اور سندھ والوں کو خود اپنے ہاتھ میں یہ کمان لینی ہوگی اور ان کو باہر نکلنا ہوگا، تب آپ بچ سکیں گے، ورنہ آنے والے وقت میں یہ فساد اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ صوبوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا پیدا ہونی چاہیے، محبت کی فضا پیدا ہونی چاہیے، چہ جائے کہ اتنی نفرتیں بڑھ جائیں کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، یا پھر فضل الرحمان کا وہ بار بار یہ جملہ کہنا کہ بلوچستان علیحدگی کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، اور ساتھ یہ کہنا کہ یو این او بھی اس وقت مہر ثبت کر دے گا، یعنی ادھر سے بھی تیاری ہے۔ اور میں کل بھی میں نے کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے بڑی طاقتیں پورا زور لگا رہی ہیں، اس لیے کہ سونے کی چڑیا ہے بلوچستان۔ وہاں ہزاروں ارب ڈالر کی معدنیات ہیں، ہزاروں ارب ڈالر کی، جس میں ریکوڈک سمیت باقی تمام معدنیات، جس میں کاپر ہے، کوئلہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ہیں۔ ان پر قبضہ کرنے کے لیے دیکھیے، آپ ٹرمپ کا وہ جملہ یاد رکھیے جس میں اس نے نعرہ بلند کیا تھا کہ ڈرل بیبی ڈرل، یعنی جہاں سے بھی توانائی حاصل ہو سکتی ہے اس جگہ پر قبضہ کر لو۔ جیسے وہ غزہ کی پٹی پر بھی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ غزہ کے سمندر میں وہاں بھی بہت بڑا ذخیرہ گیس کا پایا جاتا ہے، اس پر قبضے کی اصل میں جنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ تو ظاہر ہے، اور مطلب کسی کو کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ امریکہ کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے غزہ میں؟ ایک تباہ شدہ پٹی میں امریکہ کیوں اتنا پیسہ جھونک رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ ایک برباد علاقے پر میں کیوں پیسہ لگاؤں؟ بات تو اتنی ہے۔ اس کا مطلب کہ بیہائنڈ دا کرٹن دیر از سم تھنگ۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے عوام کو اب اپنے ہاتھ میں معاملات لینے پڑیں گے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اچھا جی، کل کے وہ نارووال کی جلسی میں بی بی نے بہت بڑے جملے بول دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی ختم ہو چکی ہے اور یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ بی بی، اگر یوتھ کا مظاہرہ دیکھنا ہے یا یوتھ کا مقابلہ دیکھنا ہے تو آؤ نا، کرو دو استعفیٰ اور لڑ لو الیکشن، اور صنم جاوید تمہارے مقابلے میں کھڑی ہوگی۔ میں نے عالیہ حمزہ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ عالیہ حمزہ تم سے کہیں زیادہ پاپولر عورت ہے، عالیہ حمزہ تم سے کہیں زیادہ قاداور شخصیت ہے۔ صنم جاوید کا بہت بڑا نام ہے۔ صنم جاوید نے جتنی اذیتیں، جتنی صحبتیں برداشت کی ہیں، تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ صنم جاوید جیسی ایک نہیں، تحریک انصاف میں درجنوں لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ تم کسی ایک کے مقابلے میں الیکشن لڑ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اور پھر یہ محکمہ ایجوکیشن سے لے کے اور باقی تمام اداروں کے لوگوں کو بلوا کر، جبرن بلوا کر 2 دن اس پر کام ہوتا رہا، اور حسن اقبال جیسا کاسا لیس خوش آمدی آدمی، وہ اپنے طور پر اس کو لنڈے کا لوگ ارسطو کہتے ہیں، اور میں احتجاج کرتا ہوں کہ پلیز ارسطو کا لفظ نہ بولا کریں، وہ تو بہت بڑا انسان تھا۔ یہ تو کوئی بہت ہی گھٹیا قسم کا آدمی ہے، ایک ہی خاندان کی غلامی کرتے جس کی عمر گزر گئی، اور اس کو ابھی تک نہ شرم آ رہی ہے نہ حیا آ رہی ہے۔ خیر، اس طرح کے شرم و حیا نہ ہونے والے تو بے پناہ پائے جاتے ہیں ناصور لیگ میں۔ لیکن ایک جلسی چھوٹی سی کرا کر اس میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے، عمران خان کی پاپولرٹی نہیں رہی، اور پھر یہ جملہ کہنا کہ تم میرے پاس قید میں ہو۔ مجھے وہ یاد آ گیا، میرے پاس تم ہو۔ یہ مریم کی اندر کی آوازیں ہیں کہ میرے پاس تم ہو۔ یہ وہ پرانا کرش ہے، پرانی وہ ٹویٹس دیکھ لیجئے جس میں میرا ہیرو میرا ہیرو میرا ہیرو کی گردان کرتی تھی۔ اس وقت تو مریم کا یہ کرش تھا، اور آج وہ جملے دبے دبے الفاظ میں باہر نکل رہے ہیں جس میں کہتی ہے کہ میرے پاس تم قید ہو۔ بی بی، چپیدی کا شوربہ، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کیا بیچتی ہو اس کے سامنے؟ یہ تو دعائیں دو تم فارم 47 والوں کو،
जिन्होंने तुम्हें ला के सामने बिठा दिया, वरना खुदा की कसम तुम समेत तुम्हारे पूरे खानदान की कोई सियासी हैसियत औकात रही नहीं। वो तुमने अपने बाप को जिस तरह खुडे लाइन लगा दिया। सुना है कि आजकल फिर वो थोड़ा सा मुतहरक हो रहे हैं, इसलिए कि वो कभी कभी धूप भी लगवानी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शहबाज गिल कहा करते हैं कि कभी कभी धूप लगवाने के लिए और वो थोड़ा सा दर्शन कराने के लिए बाहर निकालते हैं और फिर वापस उसको कमरे में बंद कर देते हैं। ये खद्दे खाने वाले, ये पाए खाने वाले, बुफ माइंड ये लोग जो हैं, ये क्या सियासत करेंगे? ठीक है, आपके हाथ में माचिस आई हुई है, आप जलाएं, जितना जंगल जला सकते हैं, अभी और कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये वक्त ने पलटा खाना है, ये वक्त पलटा खाएगा और फिर देखिए ये सब कुछ सूद समेत वापस होगा। मेरे पास तुम हो अंदर की आवाज़ है और कुछ नहीं। शेर अफजल मरवत किसी बहुत बड़ी गलतफहमी या खुशफहमी का शिकार हो चुके हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो क्या बोलते चले जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वो वकील भी हैं, वो जज भी रहे हैं और इस कदर सतही गुफ्तगू आजकल कर रहे हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ सुन के। अब वो इतने बड़े बड़े जुमले बोल रहे हैं, 4 लोग उनके पीछे क्या निकल आए, वो समझ रहे हैं कि मैं इमरान खान के बाद सबसे बड़ा पाकिस्तान का लीडर मैं हूँ। यानी इस सवाल के बाद कि क्या आप नेमल बदल समझ रहे हैं अपने आप को, यानी मफहूम यही था। तो उन्होंने कहा कि अगर अवाम मेरे पीछे निकल आते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। शेर अफजल मरवत साहब, ये अवाम इमरान खान के नाम पर आपके पीछे निकलते हैं। ये नौजवान अगर आपके पीछे निकलते हैं तो इसलिए कि इमरान खान आपको ऑन करता है। अभी तक इमरान खान ने आपके बारे में चूंकि ऐसी कोई बात कही नहीं, खुद अपनी जुबान से हम जो सुन रहे हैं वो मुलाकात करने वाले बाहर आके कह रहे हैं, और मुमकिन है वो आपके साथ किसी दावत के तहत को थोड़ा सा लगाई बुझाई कर रहे हो या एग्जैजरेट कर रहे हो, ये मुमकिन है। लेकिन जिस दिन इमरान खान ने आपको कह दिया ना कि आप तहरीक इंसाफ में नहीं हो, तो आप पख्तूनख्वा का दूसरा परवेज़ खटक होंगे, आप दूसरा महमूद खान होंगे, आप पंजाब का जहांगीर खान और अलीम खान होंगे। ये जहन में रखिएगा। जिसने इमरान खान को छोड़ा है वो ज़ीरो हो गया है, उसकी सिफर से भी -0 में चला गया है वो। ये हालत हो जाती है क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान का मुर्शद है, और मुर्शद किसी को धुतकार दे तो मुरीदैन की जरूरत नहीं हो सकती कि वो उसके बारे में कोई बात कर जाए। और फिर वो मुरीदैन जो उससे इश्क करते हैं, आप कहते हैं कि मैं इमरान खान से इश्क करता हूँ, ये कैसा इश्क है? क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के बाद आप ही नेमल बदल है तहरीक इंसाफ का? कभी सोचिएगा भी मत। आपसे बड़े कद के लोग अभी तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। बेगम यास्मीन राशिद, अगर आज इमरान खान कहते हैं कि अगली वज़ीर आज़म बेगम यास्मीन राशिद होगी, तो ज़रा देखिएगा कि बेगम यास्मीन राशिद का ग्राफ कहाँ जाता है। अगर वो आज कहते हैं कि उमर सरफराज चीमा एक बार फिर मेरा पंजाब का वज़ीर आला होगा, तो देखिएगा उमर सरफराज चीमा का कद कहाँ जाता है। आज भी उनके कद बहुत बड़े हैं। यही तो वजह है कि उनको जेल से छोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि उनको पता है ये जो मरियम नौटंकी है ना, नासूर लीग की ये डाइन, ये जो अपने आप को माँ समझती है और बच्चे ही खाती चली जा रही है, अगर इसको अंदाजा है कि अगर इनको छोड़ दिया गया तो ये लोग तो मेरा जीना हराम कर देंगे। अभी तो एक सनम जावेद, वो छोटी सी इतनी सी सनम जावेद, अभी तो वो नहीं तुमसे वारे आ रही, तो तुम बाकी लोगों को क्या मुकाबला करोगे? आओ इलेक्शन में, आओ मुकाबला करो, तुम्हें पता चले कि क्या भाव बिकती है। पंजाब के एक मेंबर असम्बली बारिश असम्बली में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और उन्होंने स्पीकर को बताया मुखातिब करके कि मेरा घर तोड़ दिया गया। 2 बजे कहते प्रोटेस्ट होना था 8 फरवरी को, लेकिन सुबह 8 बजे ही मेरा घर तोड़ दिया गया, मेरा डेरा तोड़ दिया गया, मेरी लैंड क्रूजर, मेरे डाले सब तोड़ दिए गए, मेरा सारा सामान तोड़ दिया गया और मेरा लाइसेंस वाला असला वो भी सारा छीन कर ले गए। और माओ बहनों की गालियां दी। वो कहने लगे कि आप बता दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के घरों में ये छापे क्यों नहीं मारते, बलूचिस्तान के घरों में वो छापे क्यों नहीं मारते, वहाँ की औरतों को हरासा क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से मुसल्लह जद्दोजहद होगी और वो लोग जवाब देना जानते हैं, क्योंकि इतना असला पूरे पाकिस्तान में नहीं है जितना असला सिर्फ पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में है। वो लोग बहुत अच्छा जवाब देंगे। कोई पुलिस वाला घर वापस नहीं जा सकेगा अगर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान की किसी औरत को हाथ लगाने की कोशिश की। ये तो पंजाब है जो बुज़दिल की आखिरी स्टेज पे खड़ा हुआ है, ये तो पंजाब है जो बेज़मीरी का मुजाहरा कर रहा है, और सिंधी हैं जो बेज़मीर हुए हुए हैं। सिंधी तो हमसे भी बदतर दर्जे के गुलाम है, और पंजाब तो खैर गुलामी में अपनी तारीख रखता है, इसमें कोई शक ही नहीं। ऐसे खामखा में हम बचपन से पढ़ते चले आए कि गयूर कौम और गयूर अवाम और गयूर ये, और ख़ासतौर पर लाहौर के लिए तो इतने इतने बड़े अल्फाज सुने जाते थे कि पता नहीं लाहौर क्या कर देगा। और आज पता चला है कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बुज़दिली का मुजाहरा किया है तो वो लाहौर के पंजाबियों ने किया है। आप चंद लोगों की बात ना करें। मैं बेगम यास्मीन राशिद या सेनेटर रिजाज चौधरी या मियां महमूद रशीद की बात नहीं कर रहा। ये लोग अगर ज़ेर अताब हैं तो पंजाब के अवाम की वजह से हैं। पंजाब के अवाम अगर चाहते तो ये लोग कभी ज़ेर अताब ना आते। कमाल है यार, 1.5 करोड़ के शहर से 10 लाख बंदा नहीं निकल पाता बाहर, और आप अपने आप को तुरम खान समझते हैं कि पता नहीं हम लोग क्या है। ये सारा पंजाब की वजह से ही खेल बिगड़ा है, और इसी वजह से आप देखिए उस बेचारे का सारा घर तोड़ दिया सब कुछ, और उसने स्पीकर को कहा कि मेरी ये चीज़ें वागुजार कराई जाएँ, और साथ ये भी कहा कि स्पीकर साहब मुझे पता है कि आप
کہ دار اختیار میں کچھ نہیں. اسپیکر کیا کر سکتا ہے؟ پنجاب کا اسپیکر وہ خود فارم 47 کی پیداوار ہے. اس کو پتا ہے کہ میں حرام تنخواہ لے رہا ہوں، خود بھی حرام کھا رہا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہوں. وہ کیا کر سکتا ہے اس چیز کا؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ وقت کا پہیہ ہے، پلٹے گا ضرور، میرا ایمان ہے اس بات پر. آج آ کے آپ لوگ عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نہیں ٹوٹتا. عمران خان آپ کی سوچ سے بہت آگے نکل چکا ہے. اور آخر میں اگر آپ لوگوں نے ارشاد بھٹی اور سلیم صافی کا پروگرام نہیں دیکھا، وہ ویلاگ نہیں دیکھا، تو میری درخواست ہے وہ ضرور دیکھیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ منافقت کیا ہوتی ہے اور منافقین کے چہرے کیا ہوتے ہیں. ارشاد بھٹی نے گوبر میں بھگو بھگو کے جوتے مارے ہیں سلیم صافی کے منہ پہ. صحیح صحافتی وتیرے اپنائے اس نے وہ اپنے اس ویلاگ میں، اور بڑے پیار محبت سے، بڑی خوش اسلوبی سے ایسا ایسا جملہ سلیم صافی کے منہ سے نکلوا دیا کہ جو اس کے اندر کی آواز تھی. اس نے کہا کہ تم سہولت کاری کرتے رہو، کیا ایسا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں کرتا رہا ہوں، لیکن وہ یوں تھا تو وہ لیکن تو پھر ہوتا ہی آپ کو پتا ہے. سلیم صافی کو اگر شرم آئے اس انٹرویو کے بعد تو یا صحافت چھوڑ دے تو یا پھر راہ راست پر آ کے حق سچ پر کھڑا ہو جائے. تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا جب تم حق سچ پر کھڑے ہوگے. یہ جن لوگوں کا کچھ بگاڑنا چاہ رہے تھے سب کا بگاڑ کے دیکھ لیا، لوگ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. سو سلیم صافی تک اگر میری آواز پہنچے تو سلیم صافی اپنے خون کو جھنجھوڑو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور حق سچ کی بات کرنی شروع کرو. یہ تعصب چھوڑو، یہ بغض عمران سے باہر نکلو، اور جو تمہیں اللہ نے قلم دیا ہے نا اس قلم کی لاج رکھو. ممکن ہے تمہاری عزت بن جائے. 2 دن لگیں گے، صرف 2 دن. میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں 2 دن حق سچ پہ بات کرو، خدا کی قسم یہ پاکستان کی پوری یوتھ تمہارے ساتھ ہو جائے گی. یہ یوتھ اندھی نہیں ہے، یہ یوتھ بہری نہیں ہے، یہ باشعور یوتھ ہے. آج الیکشن کرا لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن بات تو پھر وہی ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 ہی ملے گا ہر الیکشن میں، جس کو لینا ہوگا ہم سے اجازت لے لے. پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے تو مجھے بھی بتائیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں. التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور اگر مناسب سمجھیں تو گھنٹی بھی بجا دیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے. بہت شکریہ.